الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے چ قبول فرمائے میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام دوستان دے جو کہ ماہ ربیع الاول دا آغاز ہو چکا ہے اور وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کی طرف کو یہ عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے یہ جو عشرہ منایا جا رہا ہے تو وہ تو لے کے 12 تک یہ عشرہ رحمت للعالمین دا نام دیتا گیا ہے جس سیمینار ہو رہے ہیں محفل مسالمہ ہو رہی ہیں شعراء اپنا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور ہر بندہ یہ اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں تو میں مد نظر رکھ کے جناب کے سامنے آیت مجیدہ پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے اسی الحمدللہ تمام مسلمانوں میں شامل ہیں بلکہ پیش خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے لوگو یہ تحقیق تمہارے سامنے جو قرآن آیا ہے نا یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے جو تم تک پہنچی یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے جو تم تک آئی ہے خالق نے اس قرآن کی دوسری صفت ارشاد فرمائی یہ نصیحت ہے وشفاء لما فی الصدور اور جو سینوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ شفا بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے سینوں کے اندر والی بیماریوں کے لیے شفا ہے اللہ فرماتے ہیں وہدی اور یہ ہدایت ہے اور آخر تے فرماتے ہیں ورحمۃ للمؤمنین اور یہ مومنین کے لیے رحمت ہے 4 چیزاں دا مجموعہ قرآن ہے میرے محترم سامعین پہلے تے اے اللہ دی طرف نصیحت ہے دوسرا اے سینہ دے اندر دی بیماری دی شفا ہے تیسرا اے قرآن ہدایت ہے چوتھا رحمت للمؤمنین یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے یہ مطلب ہے کہ 4 چیزاں دا مجموعہ قرآن ہے طے ہو گیا کہ جس کا قرآن ہوئے اتنے 4 چیزاں ہونی چاہیے قبلہ 4 چیزاں کا مجموعہ جو قرآن ہے میں تو توڑے سامنے کھڑا تے آخر قمیص ہے تے میرے نال ہی ہے بڑی میرے نال ہی ہے انگوٹھی میرے نال ہی ہے میں تو نکلا گیا تو ساری شامل نال ہی جان گیا سے آ گیا تو ساری شامل نال یہ مطلب بھی ایک انسان جو ہے وجود رکھتا ہے وہ وجود دے تمام اعضاء دے نال جتنے ہے وہ ہے یہ اجزائے قرآنیہ دا جڑا ذکر کیتا گیا ہے خالق فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت بھی ہے یہ شفا بھی ہے یہ ہدایت بھی ہے یہ رحمت بھی ہے یہ مطلب ایک مومن دے گھر وچ اگر قرآن ہے نہ اتنے بے رحمتی ہونی چاہیے نہ وہ کوئی سینے دی بیماری ہونی چاہیے نہ اتنے کوئی بے ہدایتگی ہونی چاہیے اور نہ وہ نصیحت تو خالی ہونا چاہیے یہ مطلب ہے جس گھر قرآن موجود ہے اتنے نصیحت بھی موجود ہے جس گھر قرآن موجود ہے اتنے شفا بھی موجود ہے جس گھر قرآن موجود ہے اتنے ہدایت بھی موجود ہے جس گھر قرآن موجود ہے اتنے رحمت بھی موجود ہے یہ مطلب ہے کم سے کم 4 چیزاں تو اتنے ہونی چاہیے تو جتنے چاہوں جو ایک بھی نہ ہوئے تو قرآن ہوئے شکر کرے میرا خیال اتنے ایسا ہے نہیں ویسے میں مثال پہ دیا تھوڑیاں گھراں چ ساری شاواں ہے نہیں میں ویسے عرض کی کسی اور دی گل کی تو بھی سمجھے تھوڑی گل میں تھوڑی بالکل قبلہ گل نہیں کی میں امامیہ کالونی کی گل پہ کرنا میں کوئی غوثیہ کالونی پہ پڑھا امامیہ کالونی کی گل بڑیاں کمال ہے لیکن امامیہ کالونی کے متعلق تو بندہ نہیں سوچ سکتا کہ اسے قرآن ہوئے تو گھراں وچ 4 شاواں نہ ہو یہ 4 چیزاں ضرور موجود نے ہر گھر وچ میں کسی دی گل کیتی ہے کہ کیسا عجیب ہے وہ گھر جتھے قرآن ہے تے نصیحت کوئی نہیں قرآن ہے تے شفا کوئی نہیں قرآن ہے تے ہدایت بھی کوئی نہیں تے قرآن ہے تے رحمت بھی کوئی نہیں یہ جڑیاں بیچاریاں بیبیاں
बाबा जी के पिछे तवीज़ लैन बेचारियां भजियां फिरदियां ने, बाबा जी घर च बरकत कोई नहीं, बाबा जी बीमारी नहीं जाती। भैन मेरी है जिस घर च इस तवीज़ का असर नहीं पिया होंदा, बावे भी हो थकी इतना कमाल तवीज़ है जिन्हों भेजन वाला खुदा है, जिन्हों सीरत दिल च चलन वाला मुस्तफा है, तो जरा ज़बान मुस्तफा जो निकलिया तो कमाल है बे जिते मंगवाण वाला मुस्तफा है तो हिफाजत करने वाला अली है मुर्तज़ा। ऐसा कमाल तवीज़ ये वो तवीज़ है जी जरा मैं थोड़े सामने लैके खड़ा रहमत लिल मोमिनीन, ये मोमना वास्ते रहमत है। लेकिन एक गल जरूर है ये जिथे होना चाहिए उत्थे चार चीज़ां होनी चाहिए। अच्छा इस चारे चीज़ां कोई नहीं तो कुरान है वही वजह रसूल पाक ने सी। हजूर ने फरमाया असल कर ले कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। इसका मतलब जो नबी ने फरमाया कि दोवे साथ ने, कुरान ते अली जुदा जुदा नहीं होते। मैं हैरान हाँ कमाल है वो बंदा यार जिथे अली ने उथे कुरान है, जिथे कुरान है। मैं एक गल पक्की सोची ये चार चीज़ां असर नहीं ना करदियां। पुराने जमाने च बच्चों को गर्मी हो जाती सी ते कद नहीं सन करते, भुस्से रंग होंदे सन खट्टे खट्टे, वो फिर बीबियां लै जांदियां सन हकीमां कोलों दी सन भी मझ साडे घर है, घ्यो साडे घर है, दुध साडे घर दा है, कोई मसला नहीं, कोई साडा पुत्तर है तो इनू लगदी कोई शै नहीं। खुराक सारी खवाने असीं, मलाई खवाने नहीं लगती, दही दिंदे नहीं लगता, कोई शै लगती नहीं, थोड़ी लगती होंदी है मतलब असर नहीं करता। लगती तो मुराद है सी कि ये पंजाबी है ना जी, और मैं शहर के नेड़े आ गया, मैं पंजाबी बंदा, मैं पंजाबी बोलनी तैयार। इनू हकीम जी कोई शहर नहीं लगती, दुध देने मलाई ये सारिया चीज़ां अच्छियां, खुराक तो कमाल है, बड़ा कुछ खुआने कोई शहर लगती नहीं। लगन तो मुराद ये असर नहीं, यदा मतलब है कई बार खुराक चंगी होती है तो बंदे का रंग ठीक नहीं होंगे, हड्डियां कमजोर होंदियां ने या कद छोटा रह जाता है। इसका मतलब है अंदर कोई बीमारी, अंदर कोई बीमारी वो जी बीमारी है ना जी, जो तक वो आराम ना आवे उहदे ते किबला ना दही का असर है। मैं तुम पक्की गल दसा ना वो कोई मक्खन का असर है, ना वो कोई मट्ठे का असर है, ना वो कोई शहद का असर है, ना वो कोई लस्सी का असर है। इसका मतलब है किसी शहद का कोई असर नहीं, क्योंकि अंदर बीमारी है, जिगर खराब है। जब तक वो इलाज ना किया जाए उस वास्ते कोई शहद असर नहीं करती। जिगर खराब हो गए ना मलाई असर करती है, ना दुध असर करता है, ना लस्सी असर करती है, ना शहद असर करता है। तेन एक गल दसा अंदर बुग़्ज़ अली होवे ना हदायत असर करती, ना उन्होंने हदायत असर करती है, ना उन्होंने नसीहत असर करती है, ना उन्होंने शफा असर करती है। यानी वो असर तो होना है किबला उस बीमारी के जान नाल, तो बीमारी का एक ही इलाज मेरे मतलब शामिल मैं कर रहा कि अंदर बीमारी, उस बीमारी का नाम है बुग़्ज़ अली, उहदे इलाज का नाम है विलायत है। बीमारी का की नाम है उहदा इलाज जिहड़ा ना मुअस्सर तरीन वो सिर्फ है विलायत अली। वो जी विलायत अली नहीं ना उहदे कोई शय असर नहीं करती। उसकी तुहानूं वजह दस, कुरान पंजा ते फरेरा इकट्ठे होंदे ने, जिथे पंजा होवे उत्थे फरेरा होंदा है, फरेरे जे बंदा पंजा होंदा ते ये फिर आलम बन। ये मुमकिन नहीं हो सकता बंदा पंजे नूं सलाम करे ते आखे मैं फरेरे नूं सलाम नहीं कीता।
جب تھی علم کرو گے تو پھر علم بھی ہوگی علم بھی ہوگی. یہ حضرت علی علیہ السلام تو قرآن جو اکٹھے نے اللہ کا نبی فرماتا ہے اکٹھے اللہ کا نبی فرماتا ہے اکٹھے. میں اس بندے تو بھی پہلے حیران ہوں جیڑا بندہ کسی علی والے نو اندر تہاڈا قرآن تے ایمان نہیں. یہ گل کیویں دی گل یہ گل کیویں دی گل کر دیتی ہے کیویں دی گل کر دیتی ہے کہ علی والا بھی ہوے بلائے امیر المومنین نو بھی پہچاندا ہوے معرفت رکھدا ہوے اور بلائے علی کو جاندا ہوے تے بندہ انہوں آ کے تسی علی والے تسی قرآن دے نہ رکھو اللہ معافی دے. یہ ہے نہیں کٹھے ہے نہیں کٹھے. یہ اس بندے تو میں پریشان ہوں جڑا کسی علی والے نو تانا دے کہ تسی واقف قرآن نہیں. ایک اس بندے تو میں بہت پریشان ہوں جڑا حفظ قرآن کر گیا ہے وہ ذہن وچ قرآن آ گیا تے علی نہیں آیا. یہ نہیں سمجھ آئی کہ قرآن جو تیرے ذہن چ آ گیا تے علی تیرے ذہن چ نہیں آتے. نبی فرمایا سی یہ کٹھے نے نبی فرمایا سی یہ کٹھے نے. یہ مطلب ہے حضرات اہم اعلان سن لو جدو پیغمبر آکھیا یہ کٹھے نے یہ نسخہ ہی کٹھا ہے. میں کہنا نسخہ کٹھا ہے وہ اندر انی شاہ اے ملا نہیں اینی اے ملا نہیں ہم مقدار یہ انہوں رلا کے کھانا ہی ہم مقدار چیزاں لے کے تو دوے ملا کے کھانیاں تو جڑا ایک شہر میں پہنچو ہم مقدار پہ کریں وہ تو نہیں نہ ہوتی جی. یہ دوے ملاواں گے تو اثر ہوئے گا نا. یہ نسخہ تیار ہی ہوتا ہوتا ہے جدو قرآن بھی ہوگا ولایت بھی ہو نہ ولایت میں جدا کر نہ قرآن میں جدا کر. یہ دوے کٹھے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہدایت بھی دے گا یہ شفا بھی دے گا الحمدللہ یہ نصیحت بھی موجود ہوئے گی یہ رحمت بھی ہوئے گی. جنیاں ویسے لائٹاں لگیاں نے نظر لگ ہی جانی سی. میں آ کے صاحب پہ لاتا سا بہت تیز لائٹاں نے الحمدللہ. صلوات پڑھو ایک مرتبہ. یہ پاکستان ہے 2 میل سڑک چنگی آ جاتا کوئی سب تو پیڑی آ جاتی نظر لگ جاتی ہے 2-3 میل کے بعد نظر لگ. بہت شکریہ جناب بہت شکریہ. میں اس کر رہا ہوں ایک ولایت اور ایک قرآن یہ دونوں چیزاں ضروری ہیں. یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے یہ جدا نہیں ہو سکتے. ایک قرآن کے متعلق جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ یونس کی ادھر تے میں رحمت للمومنین یہ رحمت ہے مومنین کے لیے یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. ہاں جڑا رحمت للعالمین دا شرح بنایا جا رہا ہے نا بندے غور نال سن رہے ہیں. قرآن رحمت للمومنین ہے محمد رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید کوئی بندہ بھی یہ گھر کرے لیکن ایسا تو گھر نہیں ہے. قرآن کی نظر میں قرآن رحمت للمومنین ہے اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے. یہ جناز کی رحمت للمومنین میں نا مومنین کے لیے رحمت اور رحمت للعالمین میں نا سب جہانوں کے لیے رحمت. ہوں کوئی بندہ آکھے گا یہ قرآن پھر محدود ہو گیا. نبی دی تے لا محدودیت کا ذکر نا کہ بے حد و حساب نبی دی رحمت ہے. الحمدللہ رب العالمین وہ رب ہے عالمین کا اور میرا نبی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. یہ مطلب ہے جتھے جتھے وہ رب ہے اوتھے اوتھے میرا نبی رحمت ہے. تے جدوں دا وہ رب ہے اودوں دا میرا نبی رحمت ہے. تے جدوں تک رب رہے گا یار میرا نبی رحمت رہے گا. یہ مطلب ہے اللہ دی ربوبیت لا محدود ہے پیغمبر دی رحمت لا محدود ہے کیونکہ وہ عالمین دا رب ہے. تہاڈا کی خیال ہے عالمین امامیہ کروں شروع ہوئے تے ہی 6 جا کے مک جاندے. عالمین دا مطلب ہے حد ہی کوئی نہیں وہ بے حد رب ہے یہ بے حد رحمت ہے. جدو اللہ نے اپنے نال رحمت رب العالمین دانیا تے پیغمبر نال رحمت العالمین دانیا ادو نبی نو کیا آخ یا فاطمہ انتی سیدۃ النساء العالمین. جتھے جتھے میں رب اوتھے اوتھے تو رحمت ہے اوتھے اوتھے بدور سردار ہے. کیا بات ہے جناب دی. نہ انہی ربوبیت دی حد ملتی ہے نہ میرے نبی دی رحمت دی حد ملتی ہے نہ جناب سیدہ دی سرداری دی حد ملتی. یاد رکھنا یہ بے حد حضور لامحدود ہستیاں نے. دھیان کرنا ہاں زندگی دھیان نہ گزارنا. وہ عالمین دا رب
دیکھو جی اسی سب پورا ٹکا کے پڑھنے اشرا رحمت للعالمین اور ہو سکتا ہے جی تشریح کوئی اور نہ کر سکے الحمدللہ مومنین تسی کر رہے ہو الحمدللہ میرا مذہب کر رہے ہیں یہ مومنین واسطے رحمت ہے یہ میرا نبی عالمین واسطے رحمت ہے یہ محدود کیوں ہے تھوڑی کیا بات یہ محدود کیوں حضرات محدود تو مراد ہے نہیں کہ دی حدیث چھتی لگ جائے گی یہ رحمت اللہ مومنین ہے کہ نبی رحمت اللہ عالمین وہ عالمین پہ رحمت پھیلا کے تو ہم نے گل دسا روشنی ہے اس اتھے ہی رہنا ایک تو فائدہ آپ ہی اٹھانا ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں روشنیاں نے تو میں دیچے قرآن پڑھ گیا اس روشنی میں آپ ہی نہیں رہی ٹوٹ جاؤں یہ بھی فائدہ کیوں دے گا لوگ کہتے تھے رحمت للعالمین ہے تے عالمین کی رحمت ہے تے ابو جہل معروم کیوں ہو گیا تے ابو لہب معروم کیوں ہو گیا تو اتباع والی اس قسم دے لوگ کافر تے مشرک کیوں اللہ دیا بندیا روشنی اتھے ہی رہنی ہے یہ فائدہ دیندی ہے فائدہ لینا تے آپ ہی ہے نا بہت شکریہ بھائی روشنی تو فائدہ دے رہی ہے سورج تے چڑھ رہا ہے بندہ نیرے چ بڑھ گیا ہے سورج کا کی قصور ہے یہ مطلب ہے روشنی آپ ہی لینی ہے یہ تھلے آپ آنا ہے روشن تے نبی نے رحمت تے پھیلا دیتی ہے پوری کائنات تے حضور رحمت للعالمین ہے قرآن رحمت للمومنین ہے ان سنو کی وجہ کی ہے جب عالمین کی رحمت اس عالمین میں بندوں کو گھیر کر ایمان پہ لے آتی ہے تو انہیں قرآن جیسی دولت نصیب ہو جائے سبحان اللہ نبی اپنی تبلیغ کے ذریعے نبی اپنے کردار کے ذریعے نبی اپنے خطبوں کے ذریعے نبی اپنے معجزات کے ذریعے جب لوگوں کو ایمان پر لاتا ہے ایمان پر لاتا ہے ایمان پر لاتا ہے اور ایمان پر وہ آتا ہے جو کل ایمان کے قریب ہو جاتا ہے پھر بڑا میں رحمت للمومنین اور رحمت للعالمین میں یہ فرق ہے کہ عالمین کی رحمت بندے کے دل میں جب حب علی کا چراغ جلا دیتی ہے قرآن اس کے لیے رحمت بن جاتا نعرہ تکبیر سبحان نعرہ رسالت حیدری درودیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات اور میں رحمت للعالمین تے تھوڑی جی بات کر رحمت للعالمین پڑھن لگا رحمت للمومنین بچوں کوڑی کیا بات ہے ذکر اللہ بہت شکریہ نہایت مہربانی پڑھے لکھے دوستو میں رحمت للعالمین پڑھن لگا رحمت للمومنین اور رحمت للمومنین چوں میں پہلی آیت مجیدہ جناب کے سامنے الحمدللہ سورہ مبارکہ ہود دی آیت نمبر 58 پڑھ رہے ہیں خار کے کائنات نے اس آیت سے حضرت ہود علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے حضرت ہود اچھا ایک گل پہلے کرنا بچیاں واسطے رحمت دی کسے دے زد تو چیزاں پہچانیاں جاتا ہے یہ روشنی ہے یہ دی زد اندھیرا ہے یہ زد اندھیرا ہے یہ اندھیرا دستا ہے روشنی دی شان کی اندھیرا دستا کہ روشنی دی شان کی اگر بدبو ہوندی ہوئی کہ میں مجھ پڑھ گیا تو ایسا گلی چی مجلس سی اتھا بہت اچھا انتظام ہے نالیاں بند نے اتھے نالیاں سمجھ گلی چی مجلس سی کچھ بندے ہیں اللہ کر دے گئے اللہ امام بار کہاں دے وہ پھر گلیاں چی مجلسہ کچھ لوگ ایسے کراتے ہیں جنہاں کو چہرہ کو میسر وہ پھر ایک مجلس کی مقصود جگہ ہوتی اتھوں بدبو بڑی ہوتی پھر میں ان بندے نے مکہ پہ تھے آ کے انہاں پرفیوم وغیرہ وہ جڑا ہوتا ہے ایئر فریش وہ چھڑکیا اور اگر بتیاں لائیں تو ماحول ٹھیک ہو ہوں اس بدبو نے نا خوشبو کا احساس پتا ہے جڈا میں تنگ بیٹھا سا اوڈا میں سوکھا پہ جڈا میں تنگ بیٹھا سا اوڈا میں سوکھا پہ گیا میں کیا کہ میں آنجی روان پڑھا کے بندہ پڑھ نہیں سکتا اگر پڑھنا تو عوام قومی اس میں بڑی زبردست سی یہ مطلب اندھیرا اہمیت دستا ہے روشنی بدبو اہمیت دستی ہے خوشبو خیر
مولا تمہیں جزائے خیر دے رات نو ایک پھول ہے وہ رات نو ہی کھلے تو پھر رات نو ہی خوشبو دیتا ہے یہ میرے مالک دی اپنی کوئی یہ مہربانی وہ جس گھر کو لگی ہے نا وہ رات دی رانی ایک ایسا سارے علاقے جو رات دی رانی کیا جائے وہ خوشبو آتی ہے تو آرام آ جاتا لنگ دیا یقین کرو گھر کو لنگ دیا بندے لمے لمے ساہ لیندے ہیں یعنی ٹانگ آئے بندے سمیلوں تو پھر وہ قریب آتے ہیں نا جتنے پھر ہولی ہولی ٹرتے تھوڑا پیچھوں تیز آتے میں نفیس لوگوں کی گل پہ کر وہ جڑ لوگوں کی گل نہیں پہ کر جڑے نفیس بندے نے وہ پھر اتنے آ کے دینا آرام نہ ٹر کی ہو گیا آرام وہ آرام نہ کیوں ٹر آرام اس واسطے کہ اتوں خوشبو آئے اللہ دیا بندیا جس رات گھر رات دی رانی ہوئے اتھے کم از کم تیرا نام ہی کو تعلق ہوئے کرنا اتھوں ہولی ہولی لگنا ہے جنہ دیا جسمہ جو خوشبو ہوئی ہے تیرا آرام نہ ٹوڑتے دے اللہ نے ایک کار ایسا بنایا جنہ دے پسینے جو خوشبو ہوئی اللہ دے لوگ انہوں کو بھی آرام نہ لگنا شاباش یہ بھی تیرے جمن تے چنگا تو نفیس بنتا ہے جیسے کار رات دی رانی کھلی ہوئے وہ تو ہولی ہولی لگنا ہے تے جنہ پسینے جو خوشبو ہوئی اتھوں نہ سکے لنگ گیا میرے عزیز دوستو اس رحمت نو میں بیان کرنے واسطے ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ ہے زحمت کہ زحمت جڑا زحمت میں ہے نا انہوں پتہ لگ رہا رحمت کی صدقے جاواں کتنا احساس ایتھے بندے بیٹھے نے تھلے روڈ نے وہ چپ رہے ہیں بندہ کدی ایتھے پیندا ہے کدی اوتھے پیندا ہے پیر تھلے روڈ آ جاندا ہے گوٹے تھلے پھر وہ کی کردا ہے انہوں بندہ آندا یا ٹھہر اندروں لے آندا گدی وہ تھلے رکھ دیندا ہے آندا بیٹھ جا پھر تسی اندازہ لاؤ آندا یا شکر الحمدللہ ایک ہی لکڑ دی کرسی دی بجائے بندے سونے تے بیٹھ جا یہ مطلب ہے انہوں تھوڑی جی زحمت ہوئی پھر انہوں پتہ لگا رحمت کیوں آنا آج اگر بندے مجلسہ چاہتے ہیں نا میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں اور ہمارے مجلس زحمت نہیں رحمت ہے چند منٹوں کی زحمت رہ گئی خدا دا نہیں مشکر تو اگر سنے میں کئی بار سننا چند منٹوں کی زحمت ہے چند وہ قاضی زحمت ہے جنہوں مجلس کی زحمت ہے وہ منکر علی ہے آدموں کو یہ مجلس دی قاضی زحمت مجلس سے قبلہ صرف رحمت بڑے جگہ وہ سارے کو ایسا نکل جاتے ہیں ہمیں لاشعوری طور پہ ارادے نال نہیں اسی آتے اہم آتے ہیں یہ زحمت تھوڑی سی زحمت کریں میرے گھر سے شریف لے تھوڑی سی زحمت کریں یہ مطلب ہے تھوڑا تھوڑا زحمت چاہیے ہونا تیرے گھر تک یہ زحمت ایک لفظ ہے زحمت تھوڑی تکلیف نہیں ہوتی احساس ہے ان ہوتا ہے رحمت کا جنہوں زحمت ہوتا خدا دی قسم جنہ گند سی نا عرب ہے یہ انہوں نے پتا رحمت کے نوان مولا کرم رضا دے بہت شکریہ زحمت ہی زحمت سی اتھے آئی رحمت جنی زحمت ہوئے نا انہیں مطابق رحمت ہوتی ہے بھائی زحمت جنی ہوئے انہیں مطابق رحمت ہوتی ہے جتھے تے چھوٹیاں چھوٹیاں زحمتہ سان اتھے چھوٹیاں چھوٹیاں رحمتہ آئیاں نے جتھے چھوٹیاں چھوٹیاں زحمتہ سان اتھے اللہ کے مطابق رحمتہ بیٹھیاں نے کبھی آدم علیہ السلام کبھی نوح علیہ السلام کبھی ابراہیم علیہ السلام کبھی اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جتنے زحمتہ چھوٹیاں چھوٹیاں ہیں سن اتھے علیہ السلام نال بھی گزارا ہو گیا جتنے زحمتہ دی اخیر ہوئی تھی نا اتھے رحمت للعالمین آئے نے تے پھر علیہ السلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حضرات احملان سنیے اگر زحمتیں ختم کرنا نبی کی موجودگی میں منظور ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ختم ہو جاتی جو کہا گیا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے بتایا محمد چلا بھی گیا نا تو رحمت موجود ہے اور اس رحمت کا نام ہے آل محمد رحمت للعالمین ہے میرا نبی میں رحمت دی آیتہ پڑھنے لگا زحمتہ پڑھنے لگا 4-5 پھر پڑھا گیا رحمت پھر پڑھا گیا رحمت للعالمین موضوع پسند ہے شکریہ
شکریہ، بہت مہربانی. آواز ٹھیک ہے، آخری بندے تک ہاتھ اٹھانا دلیل ہے کہ آواز پہنچے. سب تو پہلی بات پڑھنا لگا ہے کہ عذاب غلیظ یہ زحمت ہے. عذاب زحمت ہے، عذاب یا زحمت ہے. شکریہ. عذاب زحمت. مثلا اللہ فرماتا ہے فلما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه. جب حکم ہمارا ہوا، جب ہمارا امر آیا تو ہم نے ہود کو نجات دی. نجات دی والذین آمنوا معه، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نا ان کو بھی ہم نے نجات دے دی. کس سے نجات دی؟ اللہ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. یہ آیت تھوڑی ترتیب تو ہٹ کے پڑھنا پیا، پہلے وہ لفظ پڑھنا صرف سمجھانا واسطے، ورنہ سیدھی آیت میں پتہ ہے میں نے تو انکار کو مولوی انگلیاں پیچھے پڑھتا تو پیچھے نہیں آ کے وہ آخری لفظ میں پہلے پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور اس کے ماننے والوں کو. کس سے؟ من عذاب غلیظ، گاڑھے عذاب سے. گاڑھے عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی. میں کیا اللہ کیسے؟ فرمایا برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت بھیج کر. ہم نے ہود کو بھی نجات دی، اس کے ماننے والوں کی بھی نجات دی، اور وجہ کی تھی برحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے. ان کو نجات ملی ہماری رحمت کی وجہ سے. ہماری رحمت کی وجہ سے. اور اتنے رحمت کی سی عذاب غلیظ. یہ مطلب ہے جدوں وہ زحمت آئی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو نجات دی اس زحمت سے. کس کی وجہ سے؟ اپنی رحمت کی وجہ سے. دوسری آیت مجیدہ اے جناب علی میں پڑھ رہا حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق. اللہ پاک فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، جب ہمارا امر آیا نجینا تو ہم نے نجات دی صالحا والذین آمنوا معه، صالح کو اور صالح کے ساتھ والے لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے تھے. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَمِن خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، رسوائی والا جو دن تھا نا، وہ رسوائی زحمت تھی، ہم نے ان کو رسوائی سے بچا لیا، صالح کو بھی اور صالح کے ماننے والوں کو بھی. میں کیا اللہ کیسے؟ فرمایا وہی برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. ایک تیسری آیت بھی جدہ پڑھنا، وہ بھی چونکہ سورہ ہود ہی آیت ہے. اے میرے عزیزو، حضرت شعیب علیہ السلام دے متعلق ہے. پہلی جڑی میں زحمت پڑھی سی تو ہم یاد ہوئے گا عذاب غلیظ، گاڑا عذاب. وہ زحمت پھر ہماری رحمت کی وجہ سے ان کو نجات مل گئی. دوسری رحمت رسوائی، رسوائی بھی زحمت ہے اور رسوائی زحمت ہے. یہ بھی دور ہوتی ہے اللہ کی صدقے رحمت کی وجہ سے. تیسری شاید ایک ہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، صیحۃ اندر جناب بجلی کی کڑک کو. فرماتا ہے اتنی زبردست کڑک تھی بجلی کی جس نے ہر شے کو جلا کے رکھ دیا. وہ کڑک کیا تھی؟ زحمت. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو شعیب اور اس کے ساتھ تھے ہم نے بجلی کی کڑک سے ان کو بچا لیا. بڑی زحمت تھی جو بجلی کی کڑک تھی. میں نے کہا وہ شعیب اور اس کے ساتھی کیسے بچے؟ خالق نے فرمایا بس وہی بے رحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. تمہاری سماعت تو صدقے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، رحمت للمومنین پڑھ رہے ہیں. یہ مومن بچتے گئے لیکن زحمت بکھری بکھری. پہلی زحمت عذاب، دوسری زحمت رسوائی، تیسری زحمت کڑک، بجلی کی کڑک. میں یاد رکھ رہا، تم فکر نہ کرو، میں سناتا رہا گا، ضروری نہیں کہ میں یاد کراتا رہا. اب وہ چوتھی پڑھنے لگا. چوتھی پڑھنے لگا سورہ مبارکہ کہف. خالق کائنات نے فرمایا بادشاہ بڑا ظالم تھا، ظالم تھا. ہن ظلم جو ہے یہ بڑی بڑی قباحت ہے اور بڑی زحمت ہے. ظلم وہ بندے سن اج تک پتہ نہیں لگا. اللہ دا کوئی اندر 6 سن 7واں پوتا سی، کوئی اندر 7 سن 8واں پوتا سی. یاد آ گیا نا بندے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان لوگوں کو بتا. فقالو، انہوں نے کہا تھا ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت میں لے لے. انہوں نے کہا تھا اس ظالم بادشاہ کی ہم پہ زحمت ہے، یہ ظلم کرتا ہے، ہمیں اس کی زحمت سے بچا. اور اپنی رحمت کی وجہ سے ہم نے ان کو غار میں بھیجا، اور اس کو غار اصحاب کہف کی غار. اللہ فرماتا ہے ہم نے غار میں ان کو پناہ دی. دراصل وہ پناہ ہماری رحمت کی وجہ سے تھی.
سبحان اللہ. زیادہ نہیں ایک آیت مجیدہ میرا خیال ہے کہ اور پڑھنا. یہ سورہ مبارکہ سواد دی آیت ہے. خالق کائنات نے آواز دیتی. یہ سورہ سواد دی جڑی آیت ہے نا جی, یہ حضرت قبلہ حضرت ایوب دے متعلق ہے. حضرت ایوب نے بڑی زحمت سی. کی زحمت سی وہی قرآن چ پڑھ دینا. اللہ فرماتا ہے اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ادھر ترجمہ کیتا گیا ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے کہا اے اللہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف بھی دی ہے اور اذیت بھی دی ہے. اس شیطان کی دی ہوئی تکلیف میں ہوں, بڑی تکلیف دیتا ہے اور بڑی اذیت دیتا ہے, میں بڑی زحمت میں ہوں. خالق کائنات نے آواز دیتی, فرمایا وَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ. کیا ہوا تو تیری اولاد مر گئی, ہم نے تیرے اہل اور انہی کے مثل معاہم ہم نے دے دیے تو گھر برباد گھر کو ہم نے پھر آباد کر دیا. رحمتاً منا, وہ بھی ہماری رحمت کی وجہ سے. 5 آیتاں جناب تک پہنچ گئی. ایک بار تو صرف میرے نال دہرانا ہے, آپ بھی نہ پڑھنا, فکر نہیں کرنا. ہم نے پڑھنا تو صرف نال نہ مہربانی فرمانی ثواب وچ شامل ہونا نہیں کر. اور جی میں آمین آکھیے تے وچ نہیں آ جاتی ساری گل. سارا قرآن پڑھ کے بندہ ایک کہ آمین تے نال آمین آکھ چھڑی ہے نا, سارے قرآن دا ثواب ملتا ہے. تو صرف ہن آمین آکھنا. میں زحمتاں پڑھیاں نے 5, جے 5 زحمتاں ہون تے 5 رحمتاں بھی تے ہونیاں چاہیے. میں مہربانی کرنا. میں جناب دے سامنے 5 زحمتاں پڑھیاں. اچھا پہلے نمبر تے حضرت ہود دے سامنے عذاب رحمت عذاب زحمت. حضرت ہود دی آیت نمبر 66 دے مطابق ایک نبی سامنے رسوائی زحمت, پھر نبی کڑک بجلی دی زحمت, پھر ظلم زحمت, تکلیف اور اذیت زحمت. میں بالکل قریب آ گیا. جڑا حکم ہویا نا انشاءاللہ وہ میں دسنا نہیں کی ہوئے, میں گالیاں تر ادھر آ جانا میں تے آیتاں دے ذریعے آ جانا. جڑا حکم دیتا نا آیتاں دے ذریعے آ رہا. یہ مطلب ہے میرے محترم سامعین, اگر حضرت ہود علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کوئی اذیت آوے تے وہ اذیت دور کرنے ہوندی ہے اللہ کی رحمت. حضرت شعیب کو کوئی گل ایسی آوے زحمت دی دور کرنے ہوندی ہے اللہ کی رحمت. حضرت ایوب کو کوئی زحمت آوے دور کرنے ہوندی ہے اللہ کی رحمت. حضرت نوح کو آوے اللہ کی رحمت. سارے نبی بھی گن لو, جس نبی کو اذیت ہوئی یعنی زحمت ہوئی وہ دور کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اگر حضرت آدم فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے, نوح فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے, ہود فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے, حضرت شعیب فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. وہ جو کعبہ ہے نا وہ بیت اللہ ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب اللہ ہے, یہ اللہ نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ نہیں ہے, اللہ کے رسول ہے. اور علی ولی اللہ, علی اللہ نہیں ہے, اللہ کا ولی ہے. مہربانی مہربانی, بہت شکریہ بھائی. ایک ہے اللہ, ایک اللہ کا رسول, ایک ہے اللہ, اللہ کا ولی, ایک ہے اللہ, اللہ کی کتاب. کتاب اور ہے, اللہ اور ہے, کعبہ اور ہے, اللہ اور ہے, محمد اور ہے, اللہ اور ہے, علی اور ہے, اللہ اور ہے. ایک کنے دسے کی نے کی ایک کی دین دی ہی شادی یہ بھی کی ہے اردو چ, دوجی کی نہیں تسی انگریزی بھی کہہ سکتے ہو. ایک کی لان لگا ہوں میں کی لا کے دسن لگا پڑھنا کی چاہنا. میں نہ کی چابی لا رہا میں. حضرت آدم فائدہ اٹھائیں تو اللہ کی رحمت سے, نوح فائدہ اٹھائیں تو اللہ, موسیٰ فائدہ اٹھائیں تو اللہ کی, عیسیٰ فائدہ اٹھائیں تو اللہ کی. نہیں کہ اللہ آپ کی رحمت ہے جو کائنات کی زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل کرتی آئی ہے. اس پچھلے امتوں تے نبیوں تے علیہ السلام آپ کی رحمت, بس آپ کی رحمت, آپ کی رحمت. ساڑھے جیسے مسکینہ واسطے بھی کوئی شے رکھی گا. فرمایا کی یاد کرو گے ہر دور میں اللہ کی رحمت سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. اور کیا یاد کرو گے, تمہیں اللہ کی رحمت نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تمہاری جانب بھیج ہی رحمت کو دیا. بھائی کیا بات ہے, ہم نے تمہاری جانب
سبحان اللہ ساڈا اشرے وچ حصہ ہو گیا اشرہ رحمت للعالمین شاید تکبیر، شکریہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ہر آدمی کے پاس پچھلے دور میں اللہ کی رحمت ہوتی تھی کہ ساڈے کول وما ارسلنا الا اللہ فرماتا ہے ہم نے تو سارے جہانوں کی رحمت ہی کو تم میں بھیج دیا ہے۔ یہ مطلب ہے کائنات تو سب تو بڑی خوش قسمت قوم امت مصطفیٰ ہے۔ ثابت کر دیا بندے ہفتے دن مچھلیاں پھڑ رہی ہیں رحمت نے ڈکے اسی اور اس دور دی رحمت نے منع کیتا سی اس نبی نے بھی نہیں پھڑنیاں وہ ہفتے دن پھڑ لیں سارے باندر بن گئے۔ اے پیچھے جنیاں امتاں آئیاں رہی ہیں جنی دیر تک وہ آنکھیں لگتے گئے ہیں اس وقت تک وہ بچے رہے ہیں جدوں انہوں انکار کیتا ہے اور نافرمانی کی ہے کوئی رچ بن گیا کوئی مگر مچھ بن گیا کوئی مڑی مچھی بن گیا کوئی بندر بن گیا کوئی سور بن گیا کوئی سپ بن گیا۔ ہاں جن نے ایک ایک قسم کے پچھلیاں امتاں سڑنا وہ سارے جمع ہوئے ہیں تے شکلیں پھر نہیں پیا بدل دیا ہن پتہ لگے رحمت کسے کہتے ہیں اور رحمت اللہ نہیں تو کوئی نہیں سنیا سارے اٹھاؤ میرے نام آج یہ ساری شکلیں اصلی حالت برقرار میں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں رحمت اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ چاہتے ہیں کہ ان میں عذاب آ جائے بھیجوں کیسے انت فیہم ان میں تو ہے ان میں تو ہے بندے اندر رسول ہے نہیں کہ نہیں کتاباں نو چھڑ شیشے دے سامنے کھلو جا یاد کر راتاں کتھے گزاریاں نہیں میں دن دی گل پہ کرنا راتاں کتھے گزاریاں نہیں 20 سال دا کتھے سیں اور بزرگاں 40 سالہ دا کتھے سیں 13 سالہ دا کتھے کتھے چھاڑا مارتا رہے ہیں اور ساری زندگی دیا چھاڑا یاد کر رہے ہیں اکھاں بند کر کے تے اکھاں کھول شیشہ وے جے تو شکل ٹھیک ہے تے من جا وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صدقے جی بہت شکریہ جی آخری مدد ہے یہ مطلب ہے وہ رحمت للعالمین کل بھی تھے آج بھی ہے۔ آؤ پھر تسی رحمت للعالمین تے آگے ہو عالمین دی رحمت تے پھر ان آیت مجیدہ میں پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ حدید دی آیت پڑھ کے بانیان کا حکم دی تعمیل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو پہلی گل تے گل ہونی ایمان والے نال قرآن رحمت کدے واسطے ہاں رحمت للمؤمنین اور یا ایھا الذین آمنوا حضرات جب اللہ کسی کو یا ایھا الذین آمنوا کر کے کوئی حکم صادر کرے وہ بات کاری اس سے رہا ہے جس کے دل میں قرآن بھی ہے اور علی بھی ہے۔ چیتا آ گیا ہے نکالتا اللہ ہی کرایا رہ نہیں سی گیا میں کاری چھڑا وہ میں کہ گل کی تھی سی بچی لوگاں دے اثر تاں نہیں ہوندا اس قرآن دا کہ انہاں دے دل وچ ایک بیماری کا نام کی بغض علی تے علاج کی اللہ تے ایتھے ہن بغض علی والے تھوڑے میں پھر بیان تھوڑے کوئی ہو سکتا ہو گئے کچھ دور نیڑے لیکن الحمدللہ میرا مجمع شیعہ سنی سارے محبت علی والے بیٹھے ساڈے دلاں چ علی بھی ہے تے قرآن بھی ہے یہ ساڈے تے اثر نہیں پاندا ہے جی کیوں یار چپ کر گیا سارے بندے میں تھوڑے نال ہی آندے تو اوتھے بیٹھ جانا ہاں سارے کٹھے ہی یار کی وہ یار ساڈے تے اثر ہونا چاہیے یہ مطلب ہے سانوں نصیحت بھی ہونی چاہیے سینے دے اندر شفا بھی ہونی چاہیے تے رحمت بھی ہونی چاہیے تے ہدایت بھی ہونی چاہیے تے جے سانوں ہی نصیحت نہیں پی ہوندی قرآن بھی موجود ہے بولو بولو علی بھی موجود ہے وہ میں دس اصل گل یہ کہ اے بڑا بڑی لائٹاں لگیاں ہیں اتنے بندہ اکھاں میٹ چھڑے تے ککھ تھوڑی خیر ہو اور میں نا لائٹاں اتھے ہی نے جگدیاں نے پئیاں فائدہ اٹھانا تو کسی آپ بھی ہے نا یہ مطلب ہے جس اکھاں میٹ چھڑی نیرا ہو گیا نا قرآن دا واسطہ ہی جے دل
تینوں جزائے خیر دے میں اکھاں کھول کے رکھی جدو اکھاں کھولے گا تینوں پتہ لگ جائے گا کہ میری بیٹی گھر سے با پردہ نکل رہی ہے یا بے پردہ نکل رہی ہے اکھاں کھول کے رکھیا تیرے کو دو نور موجود نے قرآن بھی اور ولایت علی بھی اگر اثر نہیں ہو رہا تو اکھاں بند نے اکھاں کھول کے جیو میں صحیح کرتا کرتا آج کل ہر شہر کیمرہ محفوظ کرتا جو آ جاندی بولو ہم بندے دھیان نہ کریں گے جی لوگ آندے کھلو جاؤ آرام نہ گل کرو کیمرہ لگا ہے کیونکہ ہر گل جو کیمرے چاہیے ہر گل کیمرے چاہیے میں اینا کیمرے دا سب بندے نو کی باہر ہے جڑا 14 کیمرے چ حرکتاں پیڑیاں گل بولو سارے اٹھاؤ میرے نال میں شیعہ نال یار گل کر رہے نبوت کا کیمرہ بھی تیرے تھے ولایت کا کیمرہ بھی تیرے تھے عصمت زہرا کا کیمرہ بھی تیرے تھے مہدی دی عیبت کا کیمرہ بھی تیرے تھے حضرات اکھاں کھول کے جیو کیونکہ اسی وہ لوگ الحمدللہ جنہاں کو قرآن جیسی دولت بھی موجود ہے حیدر کرار دی ولایت جیسی دولت بھی موجود ہے مولا تو انہوں جزا دے ہونا آج پڑھا اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے آیت کا نمبر جناب علی 28 سورہ مبارکہ حدیث ہے خالق کائنات فرماتے ہیں اے ایمان والو نتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کیوں ڈرو اللہ کا گھر آ جائے تو بڑا جاؤ اور ڈرنا مطلب ہے میرا اللہ کا گھر بنا دوسری گلی ٹوٹ جائے ڈرنا چاہیے اور بٹے میرے محترم سامعین اللہ تو یہ نہیں ڈرنا پہ نیڑے ہی نہیں ہونا اللہ تو ڈرن کا مطلب ہے کہ جڑا ایڈا پیار کرے نا وہ دی نفرت تو ڈری دے جڑا ایڈا پیار کرے وہ دی نفرت تو ڈری دے کہ کدھر ایڈا چنگا ناراض نہ ہو جائے ایڈا آلہ ناراض نہ ہو جائے اسی وہ احسان بھی کیوں نہ دے سکتے ساڑھے 2-4 سجدے نالوں وڈا نہیں ہو جاتا ساڑھی نماز چھٹن نالوں چھوٹا نہیں ہو جاتا وہ دا شکریہ تے ادا کرنا چاہیے جڑا ماں دے پیٹ وچ خوراک دیندا ہے تے منہ راہ نہیں دیندا انہیں بکھری وچ نپڑ لا دیتی ہے بوتل لا دیتی زندگی دے دیتی ماں دے پیٹ چال سیجن کون دیندا ہے اے انہوں پتہ جنہوں کرونا ہو رہا ہے سارے ٹبر دے پیسے لگ گئے تے گھر بھی بیٹھ گیا تے سلنڈر نہیں پہلا بتے کٹ گئی تو ایڈا کریم میں سارے جہان مفتی دئی ہوں نے خدا دی قسم اللہ نے جان بوجھ کے اس دنیا جو آکسیجن کٹا کے دسے ہے اور مجھے پہچانو کہیں میرے جیسا صحیح ناراض نہ ہو جائے چلو تجھے سال آوے جو ناراض ہو اور یہ مہربانیاں نہ لگے پھرنے ہیں اللہ فرماتا ہے ڈرو اللہ سے پھر رسول ہی اور اس کے رسول سے ایمان لاؤ رسول پر اور اللہ سے ڈرو پھر کیا ہوگا رحمت یاد ہے رحمت العالمین یاد ہے رحمت المومنین یاد ہے میں بڑے سامنے مجلس میں جتھے لے کے آگیا تو حیران ہونا ہے نتیجہ دے قریبا اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان رکھو گے یؤتیکم کفلین من رحمتہ اللہ تمہیں 2 رحمتیں عطا کرے گا میرے نال اس ویلے 20 بندے بولے نے 25 میں پھر عرض کر رہا ہوں سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 28 اللہ فرماتا ہے یؤتیکم اللہ تمہیں دے دے گا کفلین من رحمتہ اپنی رحمت سے 2 حصے کتنے حصے دے گا 2 حصے رحمت سے تمہیں 2 حصے دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا تمشون بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ بخش بھی دے گا اور ایسا نور تمہیں حشر والے دن عطا کرے گا کہ اس کے نور کی روشنی میں تم چل رہے ہو 2 شیواں تمہیں دے گا رحمتہ 2 دے گا نور 1 دے گا ڈرنا اللہ تو میں تے رسول تے ایمان لے ہوئے کنیا رحمتہ تو ایک باری میرے نال لفظ تو رہا سواب ہی ملنا ہے مولویاں صاحب کر کے دسیا کہ ایک حرفیاں 10 نیکیاں ملتی ہیں 1 2 3 4 5 میں کی کروں حرف ہی 5 ہیں کتنے حرف نے 5 کتنا شکریہ یؤتیکم کفلین ایک بار یاد کفلین یہ وزن کی ہے مشرقین مغربین سکلین سبتین کوئی بندہ قریب ہوئے نا ایک کفلین
اس میں سے اللہ تمہیں 2 حصے دے گا، کفلین 2 حصے، کسی نے کلک پتہ نہیں سی لگنا رحمت کے 2 حصے کیویں ہوندے نے، 2 نہ ہون تے میں مجرم ہاں۔ کفلین دا ترجمہ ہی 2 ہے۔ میں 18 قرآن کریم میرے کو اس ویلے موجود نے، مختلف ترجمے والے 6 اور ترجمے والے بھی موجود نے، انگلش وغیرہ دے، اردو ترجمے دے 18 سب نے کیتا ہے 2 حصے رحمت کے، 2 حصے کفلین رحمت کے 2 حصے۔ میں اس بندے دی دل کردہ جتی تھلیوں چوما جس صادق کو پوچھیا یہ 2 کون ہیں۔ کیا بات ہے، مولا بنو جزائے خیر دے دے۔ اور بالکل جناب مناقب ابن شہر عاشوق تفسیر نور الثقلین، تفسیر دا نام ہی نور رجلین، میں نے 2 مرد، ثقلین 2 ہم وزن، اتنا لکھا ہے کفلین، یہ 2 رحمتوں کے حصے ہیں، 2 ہیں۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے دے گا اور 1 نور دے گا۔ میرے 6ویں امام کو تفسیر نور الثقلین کسی بندے آگے پوچھا، یہ میرے امام جو سورہ حدید میں نور کا ذکر ہے وہ نور کیا ہے، اور وہ کفلین جو 2 ہیں وہ 2 کیا ہیں؟ قرآن کے میرے ہاتھ میں تفسیر میرے گھر موجود ہے۔ میرے امام نے فرمایا نور میری جد علی ہے، کفلین حسنین ہے۔ صدقے جاواں، سر اٹھاؤ میرے نام۔ وہ اس نور سے مراد میری جد علی بن ابی طالب ہے، اور کفلین حسنین ہے جو اللہ سے ڈر کر محمد کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ حشر والے دن اسے علی کا نور عطا کرے گا اور جنت کے 2 سرداروں کے حوالے کر دے گا۔ اشرا رحمت للعالمین منانے والوں دوستو، یہ جو رحمت ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین۔ جو حسنین کی معرفت نہیں رکھتا وہ رحمت للعالمین کی معرفت بھی نہیں۔ کیوں یہ 2 رحمتیں اللہ نے فرمائے؟ خدا کی قسم یہ 2 رحمتیں نہ ہوتی تو زحمتیں ہوتی ہیں۔ جب امت زحمت میں پڑنے لگی، یا حسن باہر آ گئے یا حسین، یہ علی جیسے نور کے 2 حصے ہیں، ان میں باہر ہونا سی، ان میں ہونا سی، وارثی ہے سن حسنین شریف ہے نہیں ہونا سی۔ میں کئی بار کیا کسی کی پیڑی سے ٹریکٹر مار کے بندہ قبضہ کرنے لگے، جہاں ٹریکٹر تے بندہ اگے کام کرتا ہوتا ہے وہ آپ نہیں لڑتا، وہ بندے تے کھلو کے فون کرتا ہے، چودھری صاحب بندے آ گئے نے، انہاں کول کوپا نے، انہاں کول اسلحہ ہے، انہاں کول ٹریکٹر نے، وہ تھوڑی زمین تے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بندہ کیوں نہیں لڑتا ہونا نا؟ اب بندہ نہیں لڑتا، کیوں لڑنا ہے؟ نوکر ہے، پیچھے فون کرتا ہے، کنوں؟ ہے صدقے جاواں مالکاں نوں، پیچھے فون کرتا ہے وارثاں نوں۔ وہ یہ نہیں آتے کسی کی کریے، وہ کیا نہیں، انہوں نے کہا یہ ساڑی پاڑی چل ہے، ساڑی؟ ہاں تواڈی، آندا نے وہ ایتھے ہی رہو، میں آیا ہوں، ایتھے ہی رہو، ایک باری پھر آکو جی ایتھے ہی رہو۔ میں جدوں یزید نے اسلام دے لہلہان دے کھیت جہالت دے ٹریکٹر والے نے شبیر آکھے ایتھے ہی نہیں، میں آیا ہوں۔ میرے عزیزوں جویں دا اصلہ کسی کو ہوئے ڈبل لے کے آئی دا، میں نہیں پتہ لگا شبیر دا مقابلہ کیسے لوگا نال سے۔ بندے کلہاڑیاں لے کے آئے ہوں تو بندے پسٹل کھڑ دیں، بندے کو پسٹل ہوں تو بندے کوپاں کھڑ دیں، مقابلے تو بڑا اصلہ نہ کھڑیے تو قبضہ چھڑایا نہیں آتا۔ میں حیران ہو گیا زہرہ دا چین، تیرے سامنے کیسے دشمن آئے نے تینوں پیڑا نہ لے کے جانا، تیری دشمنی کیسے لوگا نال سے؟ تسی سکرین دی رحمت تو تم تیاں نال لے کے جانا۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کربلا حادثہ ہے، کربلا ایکسیڈنٹ نہیں، منصوبہ بندی، وہ بھی منصوبے نہ آئے نے، شبیر بھی منصوبے نہ گئے۔ عثمان تے چھڑ جانا چاہیے سی نا جناب سیدہ سغرا کو، جڑیاں دی سی اصغر ویر بھی
سکتے ہو؟ اگر جناب رباب رہ جاندیاں تیری اصغر تے جناب سکینہ رہ ہی سکتے سن جتھے ام سلمہ موجود سن حضرت سغرا موجود سن گھر موجود سن مزار موجود سی قبر اطہر رسول موجود سی اپنا انہاں دا گھر سی ایک چند دنوں دا بچہ لے کے بی بی نکلے نے بندے نوں سمجھ نہیں آندی علامہ اقبال فرماتے ہیں غلط کہتے ہیں لوگ بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں حسین سلطنت کے لیے نکلے جو سلطنت کے لیے نکلتے ہیں وہ بہنیں ساتھ لے جاتے جو سلطنت کے لیے نکلتے ہیں وہ گود کا بچہ ساتھ لے کے جاتے وہ لوگ کی فوجاں لے کے جاتے ہیں علی اصغر بھی گئے نے تے مقصد دیتا ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا گئے نے تے مقصد دیتا ہے جڑا انہاں کولوں مقصد حل ہوئے وہ حضرت عباس کی لڑائی نال بھی نہیں سی ہونا وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جنگ نال بھی کیوں نہیں سی ہونا انہاں جنگل دے واقعے نوں بنا دینا سی بغاوت اجلا بغاوت ثابت نہیں ہون دیتا اور رباب دی جوڑی نہیں ثابت ہون دیتا جتوں جتوں علی اصغر دا سر گزرے کدی 6 مہینے دا بچے دا سر ویکھی کڈا گزردا صاحب صحابی آندے نیزہ اٹھے سی تے سر چھوٹا سی میرے عزیزو جتوں جتوں مولا دا سر گزرے لوکاں کے بغاوت نہیں ہوئی ظلم ہوئے تے جتوں جتوں بی بی سکینہ قید گزرے انہاں دوواں بہن بھراواں ساری یزیدیت دی منصوبہ بندی خاک وچ ملا دیتی ایمان حکم ہے باپ چلو میں 2 جملے عرض کرتے ہیں میرے عزیزوں اگر میں 2 پڑھے گے نا شہزادے تے 2 رحمتاں پڑھی ہیں تے چلو میں مصعب کی روایت بھی دے مطابق ہی پڑھ دیں پیغمبر اعظم جمعے دا خطبہ دے رہے سن تے ایتھے آنسو سن بندے حیران سن سرکار جدوں بہت زیادہ ہستے سن تو صرف دندان مبارک نظر آتے سن تے روندے سن تو صرف آنسو نکلتے سن تے جدوں ریش تو آنسو تھلے ڈگتے سن ادوں لوگ سمجھتے سن رسول اللہ بہت زیادہ غمزدہ اس واقعہ جب میں پڑھ لگا تو ریش مقدس کو یہ جڑے آنسو نہ یہ اس خاندان نال جو منسوب ہوندا یہ جڑا درجہ رکھتے ہیں تا کوئی ایتھے معیار دسن والی گل کوئی میں ایک معصوم دا فرمان پڑھیا کہ جڑا ساڈے غم وچ غم زدہ ہو کے رو پیندا اے خط ہوندا نا خط اے خط کولوں اکھ دور کوئی نہیں ہوندا اے اکھ تے اتھوں آنسو نکل اے خط معصوم دا میں فرمان پڑھیا ساڈے غم دا آنسو کدا زہرا دیاں تھیاں دے اجڑن دا آنسو نواز رسول دے قتل دا علی اکبر دے قتل دا اصغر دے تیر دا آنسو معصوم فرماندے نے اکھ چوں نکل کے جدوں آنسو اے خط تک آوندا نا خط تک اللہ اودے تے جنت واجب کر پتہ نہیں کی قدر ہے اللہ کولے نا ساڈے آنسو تے قبلہ کچھ بھی نہیں اسی پانی کچھ بھی نہیں روندا نبی دا آنسو اللہ اللہ نبی دا آنسو کنی کو معرفت سان معرفت دی آخری معراج دا نام مصطفیٰ تے جتھے نبی دے آنسو نکلے پتہ نہیں انہاں دا مقام کی پھر پوری دنیا تے میں حیران ہو گیا پوچھیا میں ایک ڈاکٹر نوں آنسو کیویں آوندے ہو سکے کہ دماغ تے کوئی ایسی خبر اثر کر دی جڑی بندے نوں غم زدہ کرے اور دماغ دے خلیاں چ جڑا خون اج کر کے گردش کردا ہو سکے جدوں دل وچوں گزردا نا وہ دل دی حالت یہ کر دیندا کہ خاص قسم دی ایتھے ٹیوباں نے جڑیاں اندروں پھٹ جاندیاں سکدیاں نے انہاں چوں پانی ایتھے ہوندا ہر ویلے نہیں ہوندا ایتھے وہ بڑا سرکل لمبا چوڑا اس دسیا ہو سکے کوئی وقت ایسا ہوندا جدوں انہاں ٹیوباں پھسلدیاں نے تے انہاں وچوں پھر پانی نکلدا ہے میں کہ گل تے دسو جتھے ٹیوباں پھسل تے پانی نکلدا ہے جدا خون نکلے وہ سسٹم دی کی صورت حال ہو گئی آباد رہو اس واسطے میں کہ پیغمبر نے آنسو نکلے تو پیغمبر نے فرمایا یا اہل المعشر ایک بحشر والے دن آواز آئے گی اہل المعشر غضوا ابصارکم جنہم ترجمہ ہوندہ روپ ہے حشر والوں اپنی آنکھیں بند کر دیں نتیسو رؤسکم اپنی آنکھیں بند کر لو اپنے سرانو خم کر لو یا اہل المعشر نتیسو رؤسکم اکھاں بند سر خم کدوں تک فرمایا حتی تجوزہ فاطمہ بنت رسول اللہ جدوں تک رسول دی بیٹی دی سواری نہ گزر جائے کوئی بندہ آنکھ نہ کھولے
کسے مزدور کو برداشت نہیں ہو سکنا مولا کیویں ہونا اس پوچھیا فرمایا ہاتھ کھلے نہیں ہونے ہاتھ بی بی دے آج ہونے آج نظر آ رہے نے میں گزرا فرماندے نے ایس ہاتھ دے ہوتے نا دوجہ ہاتھ بی بی نے رکھے ہونے میرا خیال ہے شیعہ ہو کوئی نہیں جنہوں پتہ نہیں کہ اے جڑا ہاتھ سجا اے بی بی نے دوجہ ہاتھ دے ہوتے کیوں رکھے ہونے صدقے جاؤں اے وہ ہاتھ ہے جنہیں متعلق بی بی قبر تے رکھ کے آکے اسی بابا جنہوں چومدہ سن روڑ دیتا زہرہ ایس ہاتھ دے ہوتے دوجہ ہاتھ رکھتے تے ہی جنت دے دربار چ پیش ہو گئے انہاں پوچھیا صحابہ کرام نے کہ مولا علامہ بشیر انصاری فاتح ٹیکسر قدم دوڑ دیتا ہے انہوں نے تاریخ جو میں پڑھیا وہ فرماندن پوچھیا ہے ہاتھ اج کیوں ہوں گے فرمایا دو ہاتھ اج دو تش توڑ گیا بچوں پلیٹا بڑھیا دو پلیٹا ہوں گیا دو ہاتھوں میں اس پوچھ لیا پلیٹا اج کی ہونا ہے میں کفلین پہ پڑھنا میں دو پہ پڑھنا چلو دو ہاتھ گل میں تو ہی روایت پڑھیے رسول خدا رو کے فرماندے نے سجے ہاتھ والی پلیٹ حسن دے جگر کے ٹکڑے ہوڑ کبھے ہاتھوں والے تجدہ جو مظلوم کربلا دا سار ہوئے گا کدھی کلیا بے کے سوچنا ماما پتران دے منہ کفن چوہ کھیلے دیا بہت شجاع ہے او ماں جڑی ایک ہاتھ تے پتر دا جگر تے تجھے پتر دا سر رکھ کے آکھے گی بارے الہ سب تو پہلے میں نو دس اس حشرے چ میرے بڑے نے کسے نو کیا کیا لی سرکے جاواں میرے چھوٹے نے کسے نو کیا کسے ہاتھ ہوئے گئے جو آواز آئی نبوت دی کرسی لگ گئی ہے جی بیٹھ گئے نے رسول خدا ولایت کی کرسیاں لگ گئی ہیں بیٹھ گئے نے تیرے ولی غیر جو آواز آئے گی زہرا اے عادل دا دربار ہے فکر نہ کری آج رائی کے برابر کسی پہ ظلم صدقہ جامع نہیں ہوگا میں خود ہر شہدہ گواہ میرے ملائکہ ہر بندے نہ گواہ نے میرا نبی ہر نبی دا گواہ ہے میں نو ضرورت گواہ دی کوئی نہیں لیکن آج اس کائنات نو دسنا چاہنا کہ میں اس خاندان دے درود کیوں پڑھے ملائکہ اس خاندان دے درود کیوں پڑھتے فرمایا میں آج دسن لگا میں عادل انہاں درود مفت نہیں لیا اس میں نے پورے جہان نو اپنے دین دے متعلق دسنا چاہنا کہ میرے دین دے محافظ کون نے لہذا دو پتروں کا مقدمہ تیرے اندر آ گیا موقع دے گواہ لے جدوں جگر باہر آیا وہ بھی گواہ جتھے ضربہ بچیاں نے وہ بھی گواہ علامہ بشیر نے قلم توڑ دیتا ہو فرماندے جنہوں نے بی بی آکے گی نا میرے پتروں نے گواہ ہو میرے مظلوم پتروں نے گواہی دین والے ہو حشرے چاہ جو میرا مقدمہ عادل دے سامنے لگ گیا ہے اجے بھی کسی دا دل نہ پسیجے جو دا دل پھر سخت ہو سکتا ہے شام جو ایک آواز آئے گی اماں آ جاؤ سرکے جاؤ فرمایا اماں آ جاؤ میں بڑے دربار ویکھ چکی ہوں انہیں ظالمہ دے دربار ویکھے نے آج عادل دے دربار چاہ جا زیادہ قومہ دی لوڑ نہیں میں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی ہتھا دے لائے نے میں شبیر نو 17 قدمہ دے دربار نال گسدہ ویکھے آبدول شام بچ نور دی ہماری جائے گی شام بچ کناتا نور دی لگ جائے گی حورانے جنت سواری نور دی لے کے پیش ہو گی قبر اتھر کھلے گی بی بی بار آئے گی جویں علماء نے لکھی یہ جڑیاں پیڑا ہوں گی نا پرا غریب بھی ہوئے تے یہ شادی آ جائے تے دو تین سوٹ مانگ کے پاتی ہیں امیر لوگاں دے گھر جا کے نا اپنی سہیلیاں نو آجی میں نو اپنے 2 سوٹ دے تے میں شادی تو بعد اس طرح کر کے تینوں واپس کر دیں وہ پھر آج جڑے بچے نے نوجوان یہ پھر پڑے پہنتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں بھیناں نال کہ تینوں اسی غریب ہاں تے تو کپڑے منگ کے پانی کنوں بخانی شریف ذاتیاں تے اعتراض نہ کرنا زندگی بھر میں تو دسنا کیوں منگتی ہیں آج جڑیاں غریباں دیاں تھیاں تے غریباں دیاں بھیناں امیراں دیاں کہنا جو کپڑے منگ کے پا کے اس طرح کر کے پھر واپس کر دیا نے نوجواناں دھیان نال سنی ہر ویلے شک وچ نہ رہی یہ صرف ثابت کر دیا نے میرے ویر وسدے نے ہائے ہائے
صرف دس دیا نے میرے ویرا میں سوکھا رکھے کدی سہریاں دی عزت واسطے منگدیاں نے کدی پیکیاں دی عزت واسطے آباد رہو ہے خدا دی قسم غریب ثابت نہیں ہون دینیاں منگ کے پاندیاں نے اے زیور اصلی نہ لبے تے 2 نمبر زیور بھی مل جاتا ہے آدھی میں پیسے جوڑ کے وہ پاواں گی لوگ آکھن گے بہن نو آئی تک انہاں والیاں بھی نہیں پائیاں ویر تواڈے سلامت رہن ویرو تسی بھی یاد رکھو باہیا بیبیاں تے اعتراض نہ کرنا ایک شادی تے 3 جوڑے بدل دیاں نے غریباں دیاں تھیاں اور قرآن کھلا میرے سامنے میں اپنے دل دے درد دی گل پہ کرنا زہرا دی دھی دے نہ پیکے غریب سن نہ سونے غریب سن تے قبر چو اسے کرتے نال اٹھے گی واہ ہو گئی یہ مجلس سر اٹھاؤ اسے کرتے نال بی بی اٹھے گی جس کرتے تے اپنا خون سر دا خون اکبر دا خون ویرہ دا خون جنہوں بی بی باہر نکل کے کھلوے گی نا تے نور دیا کناتا شام چلگیاں بیٹھ کے شاید اچھے مجلس ہی ہو جائے بی بی ایک سوال کرے گی قبلہ حورت ہے میں بڑیا بی بی پوچھے گی اے شام ہے تو سا غور نہیں فرمایا اے شام ہے جی بی بی شام اچھ پردے لگے رہے جی شام اچھ کناتا لگی ہے جی کدے واسطے فرما بی بی تو ہٹے واسطے اتھے بی بی بھرن گے بھر کے بی بی فرمان گے ہاں اللہ تو جانتا ہے نا میں زینب ہوں صدقے میرے نانکیاں دیا کرسیاں لگ گئیاں میرے دادکیاں دیا کرسیاں لگ گئیاں نبوت والی کرسی تے میرا نانا ولایت والی کرسی تے میرا بابا میں نانکیاں دادکیاں دے سامنے چلیاں اللہ دے دربار وچ ویراں دے قتلاں دی گواہی دین واسطے کناتا کنے بھیجیاں نے نانا جان نے سواری کنے بھیجی تواڈے بابا جان نے کدے حکم نال اللہ دے حکم نال فرمایا میرے نانکے بھی جاندے نے میں کون ہاں میرے دادکے بھی جاندے نے میں کون ہاں انہاں بازاراں وچ مینوں بندے انج رولیا بی بی فرماندی آج چلے شریف جانا چاہنی ہاں حورا نے جنت آخری جملہ ایک باری واپس جا کے میرے نانکیاں دے دادکیاں دے سامنے کھلو کے پوچھو اللہ کو پوچھ دین جے اللہ اجازت دے تواڈی آئے تاں یہ تانوں پتہ لگ گیا میں کیا اللہ اجازت دے اچھا نانا جان ناراض نہ ہون اچھا اگر میرے بابا رضامندی دا اظہار کرن ہاں فرمایا میرے دھی دا پیغام جا کے نانکیاں دادکیاں نو دیو تے میرے بابے تے نانے نو آکو تساں سواری بھیجی تواڈی مہربانی تساں کناتا لوایا تواڈی مہربانی دھی اجڑی پیا دلے اگر تسی اجازت دیو تے ہو جناوا جنہیں میں بازار شام جاؤں میرے نال سجاد گئے دوئے میرے نال سکینہ دا گلا بتاوے اصغر کا سر لو کے سلاتے ہوئے میں تے سالانہ میں بازار